اور آپ دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ہماری پیاری چھوٹی امی ام المومنین حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کی بات کریں گے۔ حضرت عائشہ سے بہت زیادہ حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم، اور ایسی ایسی نوٹی حدیثیں ہیں یار، کیا مطلب، بہت ہی نوٹی حدیثیں ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جتنی بھی حدیثیں بنائی ہیں نا، انہیں ایروٹیکا کی سیکشن میں ہم ڈال سکتے ہیں۔ بڑی بڑی ایسی حدیثیں ہیں، کسی میں حیض کی باتیں ہو رہی ہیں، میسٹوریشن کی، دوسری میں نہانے کی، باس ٹب کی باتیں ہو رہی ہیں، تیسری میں پردے کے پیچھے سے نہا کے دکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی بڑی باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کئی لوگ اب پوچھتے ہیں کہ مولویوں کو اتنے بڑی گرمی ہوتی ہے، تو جب مولویوں کی بات کی جاتی ہے کہ مولوی اتنے گرم کیوں ہوتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس سانس لیتی ہو، تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ عربی بڑی گرم ہوتی ہے جی، اس لیے۔ ٹھیک ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پون ہب اور دوسری ایسی ویب سائٹس کے آنے سے پہلے بھی مولویوں کو اتنی ہوئی گرمی تھی، تو وہ سوچنا پڑا ہے۔ اب خادم حسین رضوی تو کہتا ہے کس نے ننگی بچیاں ٹی ویوں پہ نچا کے دکھائی، کس نے ننگے مجرے دکھائے ہیں؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ خادم حسین رضوی کو تو پتا تھا نا، جب یہ ناچ گانا اور ننگی بچیاں اور موبائل فون پون اور یہ وہ نہیں بھی آیا تھا، مولویوں کے پاس تب بھی گرمی پوری کرنے کا پورا انتظام تھا۔ کیسے؟ حضرت عائشہ ہی مولوی کی تشریف کے نیچے ایک بالکل پامبڑ جلا کے چلی گئی ہیں، آگ جلا کے چلی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ساری یہ حدیثیں، ان میں سے میں آپ کو صرف تھوڑی سی دکھانے لگا ہوں، ابھی اتنی زیادہ ہے، باقی کی خود ڈھونڈنا جا کے، میرے سے اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھتے ہیں ذرا کیسی کیسی مزے کی حدیثیں ہیں، ذرا دیکھیں۔ پہلی حدیث، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری 251، ٹھیک ہے جی۔ اس میں نے ابو سلمہ سے حدیث سنی کہ میں ابو سلمہ اور حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے۔ ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے سیاہ جیسا ایک برتن منگوایا، یعنی ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ یہ پردے کے پیچھے حضرت عائشہ نے برتن منگوا کے نہا کے دکھایا، پردے کے پیچھے سے نہاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہوں سوچو کہ اس طرح کا سین کوئی باجی اپنے بھائی کو کر کے دکھائے تو کیا کرو گے یار تم؟ خود سوچیں آپ کے یہ کیا عجیب و غریب تماشا ہے۔ تو پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا، اس وقت ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل تھا، سا کے اندر 2.488 کلو گرام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی 2.4 لیٹر پانی تھا جو انہوں نے بہا کے دکھایا، بہایا اپنے اوپر اور پردے کے پیچھے سے بہا کے دکھایا۔ تو اب مجھے بتائیں، ایک تو بھائی کے ساتھ دوسرا صحابی، اور ام المومنین نے پیچھے سے پردے کے نہا کے دکھا دیا۔ مجھے یہ نہیں پتا، خود تو پانی ڈال لیا، ٹھنڈی ہو گئی، تو جو ادھر بیٹھے تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے بھائی، اب میرے سے گستاخیاں نہ کراؤ۔ اچھا، پھر ایک اور ہے جی، صحیح مسلم کی 1453۔ اب حضرت عائشہ صرف اپنے قصے ہی مزے لے کے نہیں بتاتی تھی، رسول اللہ کے نہیں، اوروں کے بھی مزے لے کے، اور وہ یہ بھی بتاتی تھی کہ رسول اللہ کو کدھر مزہ آتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ کو بھی کافی مزہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا حدیث ہے؟ عائشہ اللہ be pleased with her reported that Salihah bint Suhail came to Allah's apostle, may peace be upon him, and said, Messenger of Allah, I see on the face of Abu Zaifa signs of disgust. تو جو سالہ بنت سہیل تھی وہ ابو زیفہ کی بیوی تھی۔ On entering of Salim, who is an ally, into her house, اور سلیم جو تھا وہ ان کا لا پالک بیٹا تھا۔ Whereupon Allah's apostle said, suckle him. She said, how can I suckle him? He is a grown up man. میں اسے دودھ کیسے پلاؤں؟ پورا مستنڈا جوان آدمی ہے، میں اسے دودھ کیسے پلا سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ نے کہا، Allah's messenger smiled and said, I already know that he is a young man. اللہ کے رسول نے کہا مجھے پہلے ہی پتا کہ وہ جوان آدمی ہے، ہمارا پلاؤ نا دودھ اب اس کو۔ رسول اللہ بڑے مسکرائے اس بات کے اوپر کہ پلاؤ اب اس کو دودھ، اب تو جوان ہے تو کیا ہوا، پلاؤ اس کو دودھ۔ اب وہ سالہ بیچاری سوچ رہی ہوگی یار یہ کیا عذاب ہے کہ اب میں اس کو اپنا سارے ایسٹس دکھاؤں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، Amr has made this addition in the narration that he participated in the battle of Badr, and the narration of Abdullah bin Umar's words are Allah's messenger laughed. تو اللہ جب اس نے کہا نا کہ رسول کہ جی، جب اس نے کہا کہ جی میں اسے کیسے دودھ پلا سکتی ہوں، وہ تو جوان آدمی ہے، تو اللہ کے نبی جو ہے وہ مسکرائے۔ اور جب اللہ کے نبی، پھر دوسرے نریٹر نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہنسے، تو اب سوچیں کہ اللہ کے نبی کیوں ہنسے؟ اللہ کے نبی یہ
امیجن کر رہے ہوں یار یہ اس کا دودھ پلا رہی ہے تو کیسا لگ رہا ہوگا یہ. اب ایسی بات ہی ہو سکتی ہے. میرے ذہن میں تو کچھ اور نہیں آ رہا یار. ظاہری بات ہے کہ اب ایک آدمی کو آپ ایک عورت کو مشورہ دے رہے ہیں اس کو دودھ پلا, تو پھر آپ کیا امیجن کر رہے ہوں گے؟ ظاہری بات ہے اس بندے کی شکل بھی آپ نے دیکھی ہے, عورت بھی دیکھی ہے, اور سوچنے کی بات ہے اب یہ تو. اور ویسے ہی ایسی بات کروانا کسی سے, اب کیسی عجیب سی بات ہے. اور وہ عورت کو برا بھی لگ رہا ہے کہ دودھ کیسے پلاؤں گی, وہ جوان آدمی ہے. رسول اللہ نے کہا نہیں پلا اب. اور اس نے پلایا بیچاری نے. اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں یہ لکھا کہ جی پھر اس کے چہرے سے وہ ناگواری جاتی رہی. ٹھیک ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. اچھا جی, پھر صحیح البخاری میں ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ بھی آپ فرماتی ہیں, آپ یہ صحیح بخاری 229 ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھوتی تھی, پھر اس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے, اور پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں ہوتے تھے. پھر یہ بھی بتا رہی ہیں کہ میں ان کے کپڑے دھویا کرتی تھی. اب یہ بھی باتیں کو بتانے والی تو نہیں ہے, نہ بتائیں آپ, کیا فائدہ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کو؟ اگر داؤد کے بارے لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا, یا بدھا کے بارے نہیں پتا کہ اس کی بیوی اس کا سیمن دھوتی تھی کہ نہیں دھوتی تھی, تو عائشہ نے ضرور بتانا چاہیے. چلو عائشہ نے بتا دیا, پتہ نہیں عائشہ کو کیا مسئلہ تھا, تو یہ راویوں نے ضرور لکھنا تھا. ان کو بھی موت نہیں آتی ویسے ہی. ہر بات رسول اللہ سے متعلق چاہے کیسی بھی ہو, ہر بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب اسی طرح کا تماشا ہے. اور حضرت عائشہ نے ساری باتیں بتائی ہیں. حضرت عائشہ گندی گندی حدیثیں, جتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں گندی گندی وہ حضرت عائشہ سے ہیں. پھر ایک اور ہے جی صحیح بخاری کی 299 300 301. ٹھیک ہے, اس میں ہے ہاں, وہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے, حالانکہ دونوں جنبی ہوتے تھے, یعنی جب دونوں سیکس کر لیتے تھے اس کے بعد ایک ہی برتن میں نہاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے, پس میں ہزار بند باندھ لیتی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے, اس وقت میں حائضہ ہوتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے, اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو دیتی. تو پہلے اب یہ تو بھائی بات ٹب سین ہے کہ دونوں کے دونوں ایک ہی برتن میں نہا رہے ہیں, ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے. اب وہ کون سا برتن تھا, اب سوچنے والی بات ہے. تو میرے خیال میں رسول اللہ کے گھر کو بات ٹب پڑا تھا, تو یہ تو بھائی بات ٹب سین ہے. اب حضرت عائشہ ہر بات اس طرح کی, اور یہ بھی یہ روایتیں جتنی بھی ہیں یہ ساری بندوں سے ہیں. ان بندوں کو حضرت عائشہ یہ بٹھا بٹھا کے ایسی باتیں کرتی تھی, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ حضرت عائشہ ہر چاہتی کیا تھی. سمجھ نہیں آتی کہ حضرت عائشہ کیا چاہتی تھی بھائی, کیا مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا چاہتی تھی حضرت عائشہ. تو اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ یہ تو بھائی کچھ اور ہی لگ رہا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اور سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانوں کی کتابوں میں ایسی باتیں ہیں کیوں ہیں, اور وہ بھی حضرت عائشہ سے پوچھ کے کیوں لکھی ہیں. تو ایک حضرت عائشہ پیچھے سے نہا کے دکھا رہی ہیں, پھر دوسرے کو یہ بتا رہی ہیں کہ ہم دونوں کٹھے نہایا کرتے تھے, باس ٹب سین پورا بتا رہی ہیں. تو بھائی پرانے زمانے میں وربل پون ہی ہوتا تھا, اور یہی ہوتا تھا پون, کہ ایک دوسرے کو قصے سناؤ گندی کہانیاں. ٹھیک ہے, اس وقت یہ کوئی فون والا, کوئی یہ انٹرنیٹ پون ہب, یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. اس ٹائم ایسی باتیں کی جاتی تھی, ایسی ہی باتیں ہوئی ہی میں پون سارا ہوتا تھا. اس ٹائم پون سٹوریز لکھی جاتی تھی. تو اگر آپ کو لگے کہ صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ایک جو ہے ایروٹیکا پون کی کتاب بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے یہ بالکل. اچھا, پھر ایک اور صحیح بخاری 312. صحیح, اب اس میں بھی اور پھر اپنی عزت کا جنازہ ہی نہیں نکالتی, پھر ساتھ ساتھ اور بھی دوسریوں کو بھی لگا دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی, دوسری امہات المومنین کی عزت کا جنازہ بھی حضرت عائشہ زور و شور سے نکال دیتی ہیں جب دل کرتا ہے ان کا. اچھا, پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتے تھے, جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال لیتے اور پھر اسے ناخنوں سے مسل دیتے. اتنی گندی, مطلب کیا یہ کیا ہے کہ جس کے اوپر بلڈ لگا ہے اس پہ تھوک کے اسے ناخنوں سے مسل لیں. دھونا بھی نہیں ہے, تھوک سے مسل لینا ہے. اور یہ باتیں بتا رہی ہیں, ساری امہات المومنین کی باتیں ادھر بتا رہی ہیں. مطلب سمجھ نہیں آتی کہ حضرت عائشہ ایسی فرسٹریٹڈ قسم کی حدیثیں کیوں بتاتی ہیں. کسی مولوی سے ویسے پوچھنا چاہیے, مفتی طارق مسعود سے, انجینئر محمد علی مرزا, کسی سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ کی اس طرح کی فضول و
فضول سی حدیثیں بتانے کا حضرت عائشہ کو فائدہ کیا ہوتا تھا؟ سمجھ مجھے تو نہیں آ رہی کوئی بھی. اگر کسی ملا کسی اللہ کو سمجھ آئے تو ضرور ہمیں بھی بتائیں کہ جی حضرت عائشہ کا ان کے پیچھے مقصد کیا تھا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. اور سمجھ بھی نہیں آتا کہ پھر مولوی کہتے ہیں کہ مولویوں کو گرمی بہت ہوتی ہے مدرسوں میں. تو بھائی مولویوں کے پاس مدرسوں میں کون سی 60 انچ ٹیلی ویژنس کے اوپر پون چلایا جا رہا ہوتا ہے جو انہیں اتنی ٹھرک چڑھی ہوتی ہے. یہ کتابیں پڑھ کے ٹھرک چڑھی ہوتی ہے میرے بھائی. یہ ٹھرک ان کتابوں میں ہی ہے. اور حضرت عائشہ کے نام کے اوپر پتہ نہیں لوگوں نے حدیثیں لگائی ہیں کہ واقعی حضرت عائشہ نے ایسی کہیں سی باتیں, مگر حصول محدثین پہ یہ حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح حدیثیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. تو ویسے شیعہ بھی ان باتوں کے بارے میں بڑا کچھ کہتے ہیں. اب پتہ نہیں ہے, کسی شیعہ عالم سے بھی ضرور پوچھے گا کہ یہ اس طرح کی حدیثیں حضرت عائشہ کی کیوں ہیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کھاتا ہے کیا. تو بس یار مجھے تو لگتا ہے کہ حضرت عائشہ بڑی نوٹی تھی. چھوٹی امی واز ریئلی نوٹی اینڈ شی واز اے نوٹی گرل. باقی ہمیں نہیں پتا کہ مسئلہ آگے اور کیا ہے. اگر کسی کو پتا ہو تو ضرور بتائیں. تو ہم جو ہیں پھر اس طرح کی ویڈیو حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے جی, چلو جی اپنا خیال رکھیں, موجہ مارو, مزے کرو, بائے بائے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.